ایک اور ویڈیو کے معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لینڈ آف آریا۔ ملک امیر ترین ہے لیکن اس کی کرنسی دنیا کی دوسری کمزور ترین کرنسی ہے۔ اس ملک کے ایک جزیرے پر پہنچ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ملک آپ کے خیال میں اچھا نہ ہو کیونکہ میڈیا اس کے بارے میں کچھ اچھا دکھاتا نہیں۔ دنیا کو لگتا ہے یہاں صرف صراع اور اونٹوں کے ریوڑ دہشت گردوں سے بھرا ہوا یہ ملک ہے۔ یہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، بات بات پر گردن اڑا دی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں جانتے ہیں اس ملک کے بارے میں مزید حیرت انگیز حقائق۔ اس کا آفیشیل نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے اور یہ بھی بہت عام ہے کہ اسے قدیم زمانے میں فارس کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج اس کے ایک صوبے کا نام فارس ہے۔ ایران جنوب مغرب ایشیا کا ایک ملک ہے۔ ایران کو اگر ڈرائی فروٹ کی ماں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایران میں پیدا ہونے والے ڈرائی فروٹس ہر ملک میں پہنچتے ہیں، خوبصورت اور سستا اتنا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے جو 1500 سال قبل مسیح سے لے کر صافی اور پہلوی سلطنت تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسلام ملک کا سرکاری مذہب ہے۔ ایران کل 31 صوبوں پر مشتمل ہے اور یہاں کی کرنسی ایرانی ریال ہے۔ کرنسی کی ویلیو بہت ہی کم ہے۔ پاکستانی 1 روپے کے بدلے آپ 151 ایرانی ریال لے سکتے ہیں اور انڈیا کے 1 روپے کے بدلے آپ 501 ایرانی ریال لے سکتے ہیں اور $1 کے بدلے آپ 42,092 ایرانی ریال لے سکتے ہیں۔ اور یاد رہے، اگر آپ کے پاس صرف $240 ہیں تو آپ وہاں کے کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اور کئی پرانے لوگ چیزوں کی قیمت ایرانی تومان میں بتاتے ہیں۔ 1 تومان 10 ایرانی ریال کے برابر ہوتا ہے اور اصل میں یہ ان کی پرانی کرنسی کا نام ہے جس کا اب کوئی وجود نہیں۔ ایک اور حیرت کی بات بتاتا چلوں، ایران میں کوئی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ نہیں چلتے۔ اگر آپ ایران جاتے ہیں تو آپ کو ایرانی کرنسی یا ڈالر لے کے جانا پڑے گا۔ ایران نیچرل گیس، آئل اور قیمتی معدنیات سے مالا مال ہے، اس لیے اس ملک میں پیٹرول انتہائی سستا ہے۔ ایران کی سرحدوں کی بات کی جائے تو شمال میں ارمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان اور کیسپین سی موجود ہیں۔ مشرق میں افغانستان اور پاکستان ہے، جبکہ مغرب میں عراق اور ترکی واقع ہے۔ اس کے جنوب میں عمان گلف اور پرشین گلف کا بہت بڑا ساحل سمندر واقع ہے۔ ایران کا پرچم 1980 کو بنایا گیا جو کہ ایرانی انقلاب سے آنے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران کا کیپٹل تہران ہے اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی کل آبادی 1.5 کروڑ پر مشتمل ہے۔ تہران سٹی ملک کا سب سے جدید اور خوبصورت شہر ہے اور اسے سن سیٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سورج بہت لیٹ غروب ہوتا ہے۔ تہران میں گلستان پیلس بہت ہی خوبصورت محل ہے جو واقعی دیکھنے کے قابل ہے۔ ایران یونائٹڈ نیشن، OIC اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم کا بانی رکن بھی ہے۔ ایک اور بہت ہی حیرت انگیز بات، مسلم ملک ہونے کے باوجود وہاں پر ارینج میرج کا کوئی کنسیپٹ نہیں، بلکہ 99% لڑکیاں اور لڑکے لو میرج ہی کرتے ہیں۔ اور دوستوں، پریشانی کی بات یہ ہے یہاں طلاق کی شرح 60% تک پہنچ چکی ہے جو کہ ایک بہت بڑی فگر بنتی ہے۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر علی خمینی ہیں۔ ایران کے رقبے کی بات کی جائے، اس کا کل رقبہ 6,36,372 مربع میل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ ملک میں بہترین عالمی معیار کا ٹریفک نظام ہے۔ ایران میں 21 ایئر لائن اور 395 رجسٹرڈ ایئر کرافٹ موجود ہیں اور ملک میں روزانہ 1.70 کروڑ کے قریب لوگ بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ اندرون ملک سفر انتہائی سستا ہے۔ ایران میں آفیشیل اور ان آفیشیل 319 ایئرپورٹس ہیں جن میں 40 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ امام خمینی تہران میں ہے۔ یاد رہے، لگژری بسز اور ٹرین پورے ملک میں چلتی ہیں اور کرایہ انتہائی مناسب ہے اور ایران میں کسی غیر ملکی ٹیکسی کمپنی کا کوئی وجود نہیں، اس لیے آپ کو جہاں بھی جانا ہو آپ کو اس جگہ کا نام فارسی میں یاد کر لینا چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کرایہ طے کر لیں۔ تبریز کے مضافات میں خوبصورت گاؤں کندوان جہاں فن تعمیر کی منفرد مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ گھر شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح ہے۔ یہ پہلے آتش فشاں تھا لیکن انسانی مداخلت کی وجہ سے اس کی شکل بدل گئی۔ ان کے گھروں کی اندرونی فضا قدرتی طور پہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ایرانی کارپیٹس بھی پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ مشہد شہر ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی اسی شہر میں موجود ہے اور ایران کی سب سے بڑی امام بارگاہ وہ بھی مشہد شہر میں ہی موجود ہے۔ یہاں پر ہر سال دنیا کے مختلف ممالک سے 1.5 کروڑ شیعہ زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایرانی کھانے زیادہ تر پاکستانی اور انڈین کھانوں سے ملتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے اور ایرانی لوگ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ایران میں کھانے پینے کی چیزیں بہت سستی ہیں۔ 300 روپے میں آپ کو بہترین پلیٹر مل سکتا ہے۔ ایران میں شراب پر مکمل پابندی ہے۔ اصفہان شہر تہران اور مشہد کے بعد
बाद ईरान का तीसरा बड़ा शहर है और इसी शहर में सबसे ज्यादा यहूदी भी आबाद है। यहूदी मजहब के लोगों की तादाद 30,000 के करीब है। इस शहर की कुल आबादी 18 लाख है। 11वीं सदी से 1722 तक ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। ये शहर खूबसूरत इस्लामी तर्ज तामीर की इमारत, मसाजिद और मीनारों की वजह से मारूफ है। ईरान पाकिस्तान और इंडिया से 2 गुना सस्ता है। यहाँ आप अगर होटल या हॉस्टल में रहें तो आपको $5 से $15 में एक बेड मिल जाता है। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। अगर आपको कमरा चाहिए तो आप ईमेल के जरिए अपना रूम रिजर्व करवा सकते हैं। ईरान का नया साल नौरोज होता है जिसका 3 दिन तक जश्न मनाया जाता है। ईरान के कानून की बात की जाए तो जिस इलाके में जिस फिरके की तादाद सबसे ज्यादा होगी उस इलाके की मस्जिद में इमाम भी उसी फिरके का लगाया जाएगा। ईरान की 90% आबादी शिया है, 8 सुन्नी और बाकी 2% मुस्लिम है। ईरान ने आलमी ताकतों की पाबंदियों के बावजूद हर शोबे में खुद कफील होने का फैसला किया और आज ईरान हर शोबे में अपना लोहा मनवा रहा है। मुल्क की 53% आबादी फारसी जुबान बोलती है। ये ईरान की ऑफिशियल और सरकारी जुबान भी है। 16% अजरबैजानी, 10% कुर्दिश, 7% गिलकी और 7% लोरी और 2% अरबी, 2% बलोची बोली जाती है। नाजरीन ग्रामी, ईरान की वीजा पॉलिसी अक्सर चेंज होती रहती है। ईरान में जाने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा लेना होता है जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 9 से 10 हजार रुपए में मिल जाता है। अगर आप इस मुल्क में ज़ियारत के मकसद से जाना चाहते हैं तो आप ज़ियारत का वीजा भी ले सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।